کہم فی ظلمات لا یبصرون، قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ لگائی، آگ بھڑکائی اور روشنی کر دی، جب ہی اچانک اللہ نے اس کے ارد گرد جو روشنی تھی، جو نور تھا، اس کو اللہ نے بجھا دیا، اچک لیا اور اسے ظلمات میں، تاریکیوں میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ اب وہ اسے کچھ نہ سوجھتا ہے اور نہ بوجھتا ہے، اندھا ہو گیا، اس کی بصارت اللہ نے چھین لی۔ اب مثال کے طور پر ایک صاحب ایسے ہیں جن کے پاس بے حد نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خوب روشنی بکھیر دی، اور پھر اچانک وہ نافرمان ہو گئے، وہ گستاخ ہو گئے، وہ راہ خدا سے بھٹک گئے، تو اللہ نے انہیں لے جا کر تاریکیوں میں پھینک دیا۔ اب انہیں کچھ سوجھتا نہیں، کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ اللہ مزید کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ والی ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ قریبی ہے، اللہ نصیری ہے، اللہ نصیر ہے، اللہ حمایتی ہے ان کا جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے۔ اب جن کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ کرتا ہے کہ ان بندوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے، نور سے نکال کر، ظلمات سے، تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر چھوڑتا نہیں، نور کی طرف لے آتا۔ کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف لے آتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے۔ اللہ انہی کا دوست ہے، اللہ انہی کا مددگار ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، وہ کہتا ہے پہلے مومن بن جا۔ جھوٹ تو بولتا ہے، نماز تو چھوڑتا ہے، تلاوت تو نہیں کرتا، ایمان تیرے دل میں نہیں ہے، بغض تیرے دل میں، حسد تیرے دل میں، کینہ تیرے دل میں، جلن تیرے دل میں، بغاوت تیرے دل میں، نافرمانیاں تیرے دل میں۔ جس دل میں یہ سب ہو وہاں ایمان نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں نا میرے گھر میں مہمان آنے والے، تو صفائی ہوتی ہے، نئی نئی چادریں بچھتی ہیں، پوچھا جائے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں۔ تو جس دل میں اگر ایمان لانا ہو تو اس دل میں یہ سب گندگی ہٹائیں اور اخلاص کی چادر بچھائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اخلاص کی چادر، محبت کی چادر، اطاعت کی چادر، اتباع کی چادر، محبت رسول کی چادر، عشق مصطفیٰ کی چادر، جب یہ چادر بچھتی ہے ایمان آ جاتا ہے، ایمان آتا ہے۔ اگر ایمان پر گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے جن بندوں کے دل میں ایمان ہو اس کا میں مددگار، اور ان کو میں نور کی طرف لے آتا ہوں، نور کی طرف۔ اور اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے لوگ بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں کو نور کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ اور جو کافر ہیں، یعنی جو نور کا انکار کرنے والے ہیں، جو انکاری ہیں، ان کے مددگار شیطان ہیں، اور ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان کہاں رہتے ہیں؟ تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظلمات میں۔ تو کہاں لے جائیں گے بھائی ایمانوں کو؟ وہیں تو لے جائیں گے۔ تو مومن نور کی طرف، کافر ظلمات کی طرف۔ تو اب فرق ظاہر ہوا کہ مومن وہی ہوگا جہاں پہ نور ہوگا، اور کافر وہی ہوگا جہاں پہ ظلمات ہوگی۔ اب حد امتیاز یہ ہے
کہ جہاں جہاں مومن وہاں وہاں نور، اور جہاں جہاں کافر وہیں وہیں ظلمات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کے دل میں جو ایمان ہے اللہ اسی کو نور کہہ رہا ہے۔ بولیں بھائی سبحان اللہ۔ نہیں بولیں گے تو پھر نعت خواں اٹھا دیا جائے گا، بس آپ بولنے لگیں گے۔ تو جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں لائن سے بغیر ٹوپی والے، وہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ٹوپی لگا کے۔ یہ محفل پتہ ہے کس کی ہے؟ یہ محفل رسول کی ہے۔ اللہ اللہ کس کی محفل ہے؟ رسول کی محفل ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں نا؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اور آیت سننے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، بے شک، اور گھر میں جا کے دیکھ لیں گے تو بھی ثواب۔ کیا کہنے، بے شک، کتنا سبحان ثواب اللہ ہے نا ثواب۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس برہان آ گیا۔ دلیلوں کی جو دلیل ہو اسے ہی برہان کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے تو شک، اللہ کہتا ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس برہان آ گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس تمہاری طرف روشن نور اتار دیا ہے، واضح نور اتار دیا ہے۔ پتہ چلا یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نور کہہ رہا ہے۔ تو ایمان نور، بولیں بھائی نور، بولیں گے 30 نیکیاں، زور سے بولیں نور۔ تو ایمان نور، قرآن نور۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر یہ نور یعنی قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ چلنے لگتا۔ اللہ اللہ اگر اللہ یہی نور یعنی قرآن مردے پر اتار دیا جاتا مردہ بولنے لگتا۔ اللہ اللہ، اگر یہی نور یعنی قرآن مجید زمین پر اتار دیا جاتا زمین پھٹ جاتی۔ بے شک، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، لیکن یہ نور اتر جاتا تو یہ پہاڑ چلتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اللہ، مردے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر یہی نور یعنی قرآن مردے پر اتر جاتا تو مردہ بولنے لگ جاتا۔ اللہ تو اکبر، جب مردے کو بلوانے کی طاقت یہ نور یعنی قرآن کے اندر ہے تو بخشش کروانے کی طاقت، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان بخشش اللہ، کروانے کی بھی طاقت ہے نا۔ بے شک، تو اب اس نور میں اتنی طاقت، تو پتا چلا نور کمزور، ناتواں اور ضعیف نہیں ہوتا۔ نور جہاں ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے اندر ایمان کی صورت میں نور موجود ہے تو وہ بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اگر کتاب کی صورت میں کوئی شے نور بن جائے تو اسے کتاب مبین قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ نور کمزور نہیں ہوتا، جس دنیا میں آتا ہے ظلمات کو دور۔ سرکار کے آمد، سرکار کے آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. زور سے بولیں سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ایک میرا بندہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بار بار وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں. اللہ اللہ، وہ میری باتوں میں اور میرے کلام کے حسن میں اس قدر دیوانہ رہتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت وہ مجھ سے بات کرتا رہے. سبحان اللہ. اور میں جب اسے بلاتا ہوں تو وہ فکس ٹائم پر حاضر ہوتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ اپنے دیے ہوئے وقت پر وہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے. اور جب وہ آیا نا میرے پاس تو وہ مجھ سے بات کرتا. اس کے رب نے اس سے بات. کلام ہے رب کا. کلام کس کا ہے؟ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ سو رہے ہیں آپ؟ 3-4 لوگ بس سبحان اللہ بول رہے ہیں اور انہی 3-4 کو دیکھ کر بات بھی نکل رہی ہے. اگر سارے لوگ اچھے ہوتے تو کتنی بات نکلتی. تو اللہ کہتا ہے موسیٰ کے رب نے وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، اس کے رب نے اس سے بات. موسیٰ ایک ہے اور ضمیر دو. کہا رب بھی میں اس کا اور میں اس سے بات کر رہا ہوں. ذرا قربت کا اندازہ لگائیں، ذرا محبت کا جائزہ لیں. اللہ کہتا ہے وہ موسیٰ ہے جو میری بات میں اس قدر دیوانگی اور شوق رکھتا ہے. آپ اگر نوجوانوں کو دیکھیں، کچھ بچے گرفتار رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، کہتے ہیں جب تک بات نہ سنو نیند نہیں آتی. موسیٰ نے اس کی بات سنی. موسیٰ نے اس کی بات سنی ہے تو سوچے اس کی بات میں کتنا مزہ ہوگا، کتنی مٹھاس ہوگی، کتنی چاشنی ہوگی، کتنی حلاوت ہوگی. موسیٰ پر اس کے کلام کا ایسا اثر کہ شوق کلام اور ذوق محبت میں اس قدر وارفتہ ہو کر، دیوانے ہو کر وہ عرض کرتے ہیں مولا پروردگارا اب بس بہت ہو گیا، میرے پورے وجود میں اب میں نہ رہا. اب موسیٰ میں موسیٰ نہ رہے بلکہ تیرے کلام کا سرور رواں اور دوا ہے. اب بس اپنا جلوہ کرا دے، اب بس اپنا جلوہ کرا دے، اپنے وجود کو دکھا دے. تو اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں موسیٰ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے قال لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دکھا نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ. قصبے میں لوگ رہتے ہیں، کافی تیز ہونا چاہیے تو سارے لوگ سست بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ نہیں کہتا میں تجھے دکھا نہیں سکتا. اللہ بات سمجھ گیا؟ تو وہ محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہے دکھا سکتا. بے شک بے تو شک. اس نے ایک اشارہ بھی کر دیا کہ ایک ہوگا جس کو میں دکھاؤں گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. محبوب جب تو مجھے دیکھنے آئے گا تو اقصی کا بھی ذکر ہوگا، اقصی کا بھی ذکر ہوگا، مسجد حرام کا بھی ذکر ہوگا، نورانی ماحول کا بھی ذکر ہوگا، اور تمام کائنات
کے مناظر کا بھی تذکرہ ہوگا۔ محبوب میں نام لوں تیرا اور تیرے نسبت سے جو مناسبت رکھتے ہیں، تیرے سے جو وابستہ ہیں، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذکر رسول ہوتا ہے تو ابو بکر کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمر کا بھی ذکر ہوتا ہے، عثمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، حیدر کرار کا بھی ذکر ہوتا ہے، حسن و حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے، غوث و خواجہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ذکر رسول ہوتا ہے تو اپنوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی بھی مذمت کی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نعت رسول کو محدود مت سمجھنا، جتنے حضور کے اپنے ہیں ان کی تعریف بھی نعت رسول، اور جتنے دشمن ہیں ان کی مذمت بھی نعت رسول۔ نعرہ تکبیر، فسوف ترانی، کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، پہلے کہا حضرت موسیٰ نے انظر الی، پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں پروردگار، کہا اس کی طرف دیکھتے رہو، اس کی طرف دیکھتے رہو، کہا ہاں پروردگار پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہے، مستقر رہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ کیا بات ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہے تو تو مجھے دیکھ لے گا، پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ کہاں پہاڑ اور کہاں موسیٰ کی نظر، اور کہاں اس کا دیدار، کہاں اس کی دید۔ اللہ کہتا ہے دیکھو پہاڑ کی طرف، پہاڑ اگر اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ میں سوچنے لگا موسیٰ کو دکھانے کے لیے اللہ نے پہاڑ کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے میں بتاؤں یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ ہم پر الزام یہ ہے کہ سنی لوگ اپنی طرف سے بھی عربی عبارت پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم لوگ اتنے قابل نہیں ہیں، اگر قرآن سنا دیں تو یہی بڑی بات۔ یہ قرآن ہے اور اس کی ضمانت حافظ صاحب دے رہے تھے۔ کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو موسیٰ کے لیے اللہ نے پہاڑ کو ذریعہ بنایا۔ اے موسیٰ تو اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پروردگار ہم سب غلاموں کے لیے اپنا جلوہ کرانے کے لیے کس کو ذریعہ بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے تمہارے لیے آئینہ خدا میں نے کسی اور کو نہیں، محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مسلسل روز ازل سے درود بھیج رہا ہوں اور اپنے فرشتوں سے درود بھجوا رہا ہوں، اب جتنے اس درود میں آئیں گے انہی کے لیے میرا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھنے ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ، اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ آج کے دور میں تجلی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ تجلی عام لفظ ہو چکا، سب جانتے ہیں تجلی کس کو کہتے ہیں۔ اور کہا جب ہی
جیسے ہی میں نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، موسیٰ دیکھنے لگے، میں نے فوراً اس پر تجلی ڈالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجلی ربہ للجبل، پہاڑ کی طرف، جبل کی طرف، جبل پر میں نے اپنی تجلی ڈالی، موسیٰ کے رب نے تجلی ڈالی۔ جیسے ہی پہاڑ پر تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن، جعلہ دکن، پہاڑ کو اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا، ریزہ ریزہ، جل گیا، جل گیا۔ نور میں بڑی طاقت ہے، نور کو لوگوں نے کھیل بنا لیا کہ نور کیا ہوتا ہے، نور کیا ہوتا ہے۔ اگر نور یہاں نہ رہے تو سب اندھیرے میں ہو جائیں، ساری اس کی رونق ختم ہو جائے۔ آپ کے لیے نور یہ لائٹ ہی مان لیتے ہیں۔ بتاؤ اگر سب لائٹ بجھ گئی تو پھر کیسا لگے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا، مزہ بے مزہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ تو جل گیا، راکھ ہو گیا، لیکن موسیٰ کے اندر جو ذوق تھا، جو سرور تھا، جو لطف تھا، جو مزہ تھا، وہ ان کو ذوق و سرور نے اس قدر اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ وہیں پر سو گئے۔ اتنی خوشی، اتنا ذوق، اتنا ان کے اندر ایک طوفان مچا، جو رات میں کروٹیں بدلے اس کے لیے، جو پہاڑ پر چلے اس کے لیے، جو رات رات بھر جگے اس کے لیے، جو قوم کی گالیاں سنے اس کے لیے، جو جیے تو اس کے لیے، جو کھائے تو اس کے لیے، جو پیے تو اس کے لیے، جو پہاڑ پر 40 راتیں گزارے تو اس کے لیے، جو دعوت حق کو اپنی زندگی پر اہمیت دے تو اس کے لیے، سارا اس کا وجود قدم سے لے کر سر تک، سر سے لے کر قدم تک، جس کا سب کچھ ہو اس کے لیے۔ اس پر جب تجلی پڑی ہوگی، اس نے جب دید کی تو وہ بھی ذوق اور شوق اور محبت میں سو گیا۔ جب اٹھا نا تھوڑا سرور کم ہوا، تھوڑا سرور کم ہوا تو وہ کہتا ہے فلما افاق، کہ اب جو میری حسرت تھی آج پوری ہو گئی۔ دیکھیں یہ جو صوفیانہ اور عارفانہ اگر تشریح کی جائے تو آپ اس چیز کے معتبر نہیں، اس چیز کے لائق نہیں کہ ہم ان باتوں کی طرف جائیں۔ بس جو آپ کو فائدہ دے، آپ کے دل میں محبت بس اتار دیا جائے، یہی کوشش ہے۔ آپ کے دل میں محبت اتارنے کی ضرورت ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے محبت سے نرمی سے بات کرو۔ قرآن کہتا ہے محبت سے نرمی سے بات۔ فلما آفاق قال سبحانک، اگر وہ بے ہوش ہو گئے ہوتے، اگر وہ درد میں ہوتے، اگر وہ بے چینی اور بے قراری اور اضطراب میں ہوتے تو اٹھنے کے بعد وہ سبحانک نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ارے میں مر گیا یا زندہ ہوں، ارے میرا ہاتھ تو نہیں ٹوٹا، اگر میرے وجود میرے جسم کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچی۔ انسان جس چیز میں مست رہتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو نام اسی کا جپتا ہے، جب بیدار ہوا تو کہتا ہے سبحانک، سبحانک، پروردگار تو ہی پاک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاکی تو تجھے ہی زیب دیتی ہے، تیرا کوئی جواب نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیری کوئی نظیر نہیں، تو ہی قدرت کاملہ کا مالک ہے، تو ہی خالق ارض و سما ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہماری سانسوں پر قادر ہے، تو ہی ہمارا رزاق ہے، تو ہی ہمیں ودود کی نعمتوں سے بہرہ مند فرماتا ہے، تو ہی ہمیں وجود بخشتا ہے، بغیر مانگے ہوئے تو ہمیں انسان بنا دیتا ہے۔ مولا تو بے پناہ کرم کرنے والا
ہے میں ہی سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ بے شک اے موسیٰ، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، آپ کہتے ہیں میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ ماننے والوں میں میں سب سے پہلا، تو پتا چلا اور بھی ماننے والے، اور بھی ماننے والے ہیں۔ اچھا، اگر صوفیوں کے تفسیر کے اعتبار سے المؤمنون کی تفسیر کی جائے تو بات اور کھلنے لگے گی۔ قرآن کا خزانہ، قرآن کے اندر بہت خزانہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حجابات اور پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کمی نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تحقیقات کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ مومن جو ہے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، رضائے الہی کے لیے پڑھتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے جو پڑھتا ہے اس مقصد کے اعتبار سے قرآن اسے نعمتیں دیتا ہے۔ یہ اعجاز قرآن، یہ فضل باری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور میں بڑی طاقت ہے۔ جب نور پتھر پر، اچھا موسیٰ علیہ السلام کو چوٹ کیوں نہیں لگی؟ وہ کیوں نہیں جلے؟ وہ کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوئے؟ کیونکہ پتھر تو بکھر گیا، دکن ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بس بات اتنی سی ہے، کہہ دیجئے، کیونکہ نبی اور ہے، پہاڑ اور ہے۔ نبی کو ہلکے میں مت لینا، وہ تم میں سے، تمہیں میں سے ہے، تم میں ہے اور تمہیں میں سے ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے۔ وہ تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں میں سے تم میں ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے۔ ناک دیکھو گے تو تمہاری طرح، زبان دیکھو گے تو تمہاری طرح، وضاقتہ دیکھو گے تو تمہاری طرح، قد و قامت دیکھو گے تو تمہاری طرح، اٹھنا بیٹھنا دیکھو گے تو تمہاری طرح، اس لیے تاکہ تم بدک کر، گھبرا کر بھاگ نہ جاؤ۔ قریب آؤ، قریب، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ قریب آنے کے بعد حبیب سمجھ میں آتا ہے، اور جب تک بعید رہوگے حبیب سمجھ میں نہیں آتا۔ جتنے بندے قریب آتے گئے، صحابہ قریب تھے، حبیب کو سمجھ گئے، اہل بیت قریب تھے، حبیب کو سمجھ گئے، تابعین قریب تھے، حبیب کو سمجھ گئے، تبع تابعین قریب تھے، حبیب کو سمجھ گئے۔ جتنے مجتہدین، محدثین، علماء، جتنے اولیاء صالحین حبیب سے قریب، جتنے ذرائع ملتے گئے وہ ان سے قریب ہوتے چلے گئے۔ تو اپنے آپ کو حبیب سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ جب تک حبیب سے قربت حاصل کرو گے تو حبیب کا کام ہے رب قدیر تک پہنچانا۔ نعرہ اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، سید عارف میاں نورالعین غوثی چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ قرآن ہے، قرآن دیکھو گے قیامت کے دن، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، مومن مرد اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ ان کے آس پاس دائیں بائیں ان کے سامنے نور چلتا ہوا نظر آئے گا، نور چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس دن تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے اور انہیں جنات، باغات دیے جائیں گے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں نا جنت اور جنات فرق ہے؟ جنت اور جنات، جنت ایک کو کہتے ہیں اور جنت کئی کو کہتے ہیں، یہ تو ہے نا فرق۔ جنت اور ہے، جنات اور ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس جو مومن ہیں ان کے پاس جنات ہے،
کیا ہے؟ جنات ہے، اور اس جنات کے نیچے، باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی دولت، یہ دنیاوی حرص و طمع، یہ مال و دولت کے پیچھے زندگی ختم کر دینا، حسد و جلن، بغض و عناد میں اپنے دل کو جلا دینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی میرے بندوں یہی ہے۔ وہاں کی پلاٹنگ، وہاں کی خریداری میں لگ جاؤ۔ اچھا، جس کے پاس ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، امام صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب سب کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، مقتدی صاحب سب لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ جنت دے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس جنات ہے۔ اب دو دوست جا رہے ہیں قصبے میں، تحصیل کی طرف گئے، ایک فقیر آیا تو ایک دوست کے پاس 100 روپیہ ہے، دوسرے کے پاس 1000 ہے۔ فقیر کہتا ہے 100 روپیہ دے دو، تو اب 100 روپے والا سوچتا ہے کہ اگر دے دوں گا تو جیب خالی، اور 1000 روپے والا کہتا ہے کہ اگر 100 دے دوں گا تو 900 بچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 والا 100 دیتا ہے، 900 بچا۔ 100 روپے والا 100 دیتا ہے، کیا بچا؟ خالی۔ اب ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے۔ وہ بندے وہ ہیں جن کے ارد گرد نور چل رہا ہے، ان کے پاس جنت نہیں جنات ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم نام لینا شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیا جنت دے سکتے ہیں؟ وہ بابا آپ کے جنت دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے پاس جنت نہیں جنات ہے، غریب نواز کے پاس جنت نہیں جنات ہے، حضرت مخدوم سمنانی کے پاس جنت نہیں جنات ہے، حضرت ابو الغوث کرم دیوان کے پاس جنت نہیں جنات ہے۔ تو اب اگر 1000 والا 100 روپیہ دے دیتا ہے تو 900 کا ابھی بھی مالک ہے، تیرے پاس تو 100 ہی روپیہ، تو اگر 100 دے دے گا تو خالی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے یہ اولیاء اور صالحین اپنے منگتوں اور اپنے دیوانوں کو جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ اب جلنے والے جلتے رہے، منہ ٹیڑھا کرنے والے کرتے رہے۔ تم ان ولیوں کے عطا اور نوازش پر دھیان مت دو، ارے اپنا چہرہ دیکھو، تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ اپنے دل کا محاسبہ کرو، اپنے دل کو نکالو باہر، اسے صاف کرو۔ کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ کے پانی سے صاف کرو، تزکیہ نفس کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے درود سے، ان کی عطاؤں سے، ان کی اتباع سے، ان کے فرما برداری سے، ان کی اطاعت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا دل قریب کرو۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا دل اس کائنات میں کوئی اور صاف نہیں کر سکتا سوائے ہمارے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی اس نور کو حاصل کر، یہ نور ڈائریکٹ وہاں نہیں ملے گا۔ یہ دوہری سیاست جو چل رہی ہے آج کل میدان میں، یہ وہاں نہیں چلے گی۔ جو پودا آپ یہاں لگائیں گے وہی پھل وہاں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے یہاں ببول بوئیں اور وہاں آم توڑیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کہے گا قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں، اے دل میں نور رکھنے والوں، اے وہ جو جن کے دلوں میں ایمان کی صورت میں نور چمک رہا ہے، تم جب اس راہ پہ چلو گے تو تم سے غلطی، خطا، لغزشیں ہو سکتی ہیں، پریشان مت ہونا، ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، شیطان کا منہ توڑ جواب دینا۔ تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، شیطان کا منہ توڑ جواب دینا۔
بس تیاری کرو، آؤ میری طرف، توبو الاللہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کیا کہنے ہیں؟ میں بہت اکیلا ہوں، هو اللہ احد، میں بہت اکیلا ہوں، میری طرف لوٹ آؤ۔ تم تو بہت زیادہ، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میری طرف لوٹ آؤ۔ آؤ گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں سے معافی مانگو، اور نماز نہیں پڑھتے تو نماز فجر میں اٹھو، تمہارے لیے فجر کی نماز چیلنج ہے، اٹھو، آؤ میری طرف، میں تمہیں خلق کرنے والا، میں تمہیں کھلانے والا، میں تمہیں پلانے والا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ بے شک شیطان نے میرے مخالف تمہیں کر دیا، شیطان نے تمہیں بھڑکا دیا، شیطان نے تمہارے نفس کو ذریعہ بنا کر میرے مخالف کر دیا۔ میں تمہارا اپنا، تو میرا بندہ، آ میری طرف، اور آنا تو ایسے مت آنا کہ پھر بھاگ جائیں، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرنا کہ لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے، اللہ اللہ، لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں بندے نے کیا توبہ کی ہے، کیا واپسی کی ہے، کیا لوٹا ہے، پہلے یہ شرابی تھا، پہلے یہ جواری تھا، پہلے یہ جھوٹا تھا، لیکن ایسا سچا ہوا، ایسا سچا ہوا کہ اب یہ ریگستان، یہ بنجر نہیں دیکھتا، یہ بس مجھے دیکھتا، یہ اپنے گھر اور اپنی دنیا نہیں دیکھتا، یہ صرف میری طرف لو لگائے بیٹھا ہے، تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں آؤ، میں تمہارا استقبال میدان محشر میں نور سے کروں گا، تمہارے دائیں نور، تمہارے سامنے نور، لوگ دیکھ کر تمہیں رشک کریں گے اور کہیں گے یہ کون لوگ ہے، تو میں کہوں گا یہ وہی ہے جسے دنیا نے ذلیل سمجھا، لیکن اس نے میرے لیے دنیا کو ٹھوکر مارا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اب اپنے رب کی نعمتیں دیکھیں آپ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ میں تمہارے سارے سیئات کو، تمہاری برائیوں کو میں مٹا دوں گا، میں مٹاؤں گا، میرے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا کر میں تمہیں دوزخ میں نہیں بلکہ اپنے اسی باغ میں داخل کروں گا، اسی میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے پریشان مت ہونا، اس جنت میں تمہیں میں داخل کروں گا، اور اے نبی آپ کو اور آپ کے دیوانوں کو محبت بھی، اطاعت بھی، آپ کے دیوانوں کو میں رسوا نہیں کروں گا، میں شرمندہ نہیں کروں گا۔ ارے ان کے دائیں بائیں نور چلے گا، نور چلے گا، اور یہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا، پروردگار اور بڑھا دے، اس نور کو اور بڑھا دے۔ یقولون، پل صراط سے گزریں گے، یہ پل صراط سے، اور اللہ کہے گا کہ نور ان کے دائیں بائیں ہوگا، اور یہ کہیں گے مولا نور اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ بندہ چاہے جتنی اونچائی پر پہنچ جائے اللہ سے بخشش مانگتا ہے،
نبی ہو وہ بھی مانگے گا، رسول ہو وہ بھی مانگے گا، صدیق ہو وہ بھی مانگے گا، شہید ہو وہ بھی مانگے گا، ولی ہو وہ بھی مانگے گا، عام بندہ ہو وہ بھی مانگے گا، امام ہو وہ بھی مانگے گا، مقتدی ہو وہ بھی مانگے گا۔ اب وہ ایسا خزانے والا ہے کہ سب کے منصب کے اعتبار سے بخشش دینے والا۔ انک علی کل شیء قدیر، تو وہاں بھی نور، لیکن پہلے اس دنیا میں اس دل میں نور لانا پڑے گا۔ وہاں کے نور کے لیے پتہ کیا چلا؟ قرآن نور، ایمان نور، آخرت میں مددگار نور، پلسرات سے گزارنے والا نور، اللہ کے قریب کرنے والا نور۔ نور ہے نا؟ اچھا جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک بار بول رہے سبحان اللہ۔ یہ صاحب اٹھ اٹھ کے نعرہ لگا رہے تھے، اب یہ غائب ہی ہو گئے، حاضری میں تھے تو کوئی بات نہیں، نعرے کی ضرورت نہیں، بیداری کی ضرورت۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدعو عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے ضرور بولے سبحان اللہ۔ وہ لوگ بہت اندھیرے میں اور بات ہو رہی ہے نور کی، تو اس لیے جب سبحان اللہ بولیں گے تو نور کچھ آپ کے پاس بھی پہنچ جائے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں، جو فرما برداری کرتے ہیں، جو ٹوٹ کر عشق مصطفیٰ کے رنگ میں ڈھل کر جو سنت پہ چلتے ہیں، وہ نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی وہ جو رسول ہے، رسول وہ جو نبی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امی بھی ہے۔ امی کا مطلب وہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، لیکن اس کو رب نے سب کچھ بتایا ہے، کچھ چھپایا نہیں۔ امی وہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، امی وہ جس سے رب نے کچھ چھپایا نہیں، اسی کو کہتے ہیں الامی۔ کیا کہتے ہیں؟ الامی۔ اب الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں کو مکتوباً لکھی ہوئی کتاب دی گئی ہے۔ ان کے پاس توریت کا بھی علم ہے، ان کے پاس انجیل کا بھی علم ہے۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہے نا، اس کے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز اس میں واضح بیان، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے۔ تو اور آگے بڑھیں، قرآن کہتا ہے وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ قرآن نے کہا یہ جن کے گردنوں میں پٹے تھے، توق تھا، ان کی گردنوں سے اور ان کا بوجھ، اپنی امت کا بوجھ انہوں نے اتار کر پھینک دیا۔ یہ نبی، یہ رسول ایسے نبی رسول ہیں کہ امت کے بوجھ کو، امت کے گلے میں جو پٹے تھے، غلامی کے زنجیر تھی، سب کچھ توڑ کر یہ نبی ایسے رسول اور نبی ہیں جنہوں نے توڑ کر پھینک دیا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ طیبات کو ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں اور خبائث کو یہ حرام کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہے کہ جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں، بے حیائی سے، بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اتنی سب کچھ خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہی ان پر ایمان رکھیں گے دل میں نور آ جائے گا۔
ان کو جیسے ہی مانیں گے دل میں نور آ جائے گا، اور صرف مان کر چھوڑنا نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی خوب تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ دین میں ان کی مدد کرنی ہے اور ان کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ تعظیم بیچ میں ہے، مدد و نصرہ بعد میں ہے، اور ایمان پہلے ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ عزت کی جائے، عزت کی جائے، اور عزت کا اظہار ہے کہ دین کی مدد کی جائے، مدد کی جائے۔ اب جو کچھ ان کے ساتھ نور اتارا گیا ہے، نور اتارا گیا ہے، اس کو مانا جائے، تو جب ایسا ہو جائے گا اولئک هم المفلحون، یہاں بھی فلاح پا جائے گا، وہاں بھی فلاح پا جائے گا، دونوں جہان میں وہ کامیاب۔ تو حضور کو جو مانے اس کے دل میں نور، جو کتاب ان پر اترے وہ کتاب نور، وہ کتاب نور۔ آخری آیت پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے بس آخری آیت پڑھنے کی گنجائش رہ گئی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے کتابیوں، اے پڑھے لکھے لوگوں، پڑھے لکھے لوگ چلاتے ہیں اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پیچھے چلتا ہے، یہی نہ ہے سسٹم۔ اے کتابیوں، اے کتابیوں، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ آخری آیت پھر آپ کو فرصت مجھ سے، تو اس لیے توجہ سے سنیں، پیچھے سے لے کر آگے تک اور آگے سے لے کر پیچھے تک دھیان سے سنیں۔ اے کتابیوں، یعنی تمہارے پاس زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، لیکن پھر بھی تمہاری حالت یہ ہے ان کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کے بارے میں سودا کرتے، چھپا لیتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہمارے محبوب کو جانتے ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھ دیا، وہ چلیں گے کیسے، ان کی زلف کیسی، مسکرائیں گے کیسے، آنکھ کیسی، ہونٹ کیسا، چہرے پہ چمک کیسی، اخلاق کیسا، لین دین کیسا، تجارت کیسی، جہاد کیسے کریں گے، علم کیسے پھیلائیں گے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان کی آل کیسی ہوں گی، وہ کیسے بچوں کی پرورش کریں گے، وہ کیسے بازار میں چلیں گے، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے، ایسے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ بتاتے ہیں میرا بچہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہے اور کس میں تیز ہے، میرا بچہ رات میں کب تک پڑھ سکتا ہے اور کب سو جاتا ہے، میرا بچہ تیز ذہن والا ہے یا کمزور ذہن والا ہے، میرا بچہ میٹھا پسند کرتا ہے یا تیکھا پسند کرتا ہے، میرا بچہ کس مزاج والا ہے، کیسے دوستوں کو بناتا ہے اور کن دوستوں سے دور رہتا ہے، میرا بچہ کیسے کب اسکول جانا پسند کرتا ہے کب نہیں، میرے بچے کے جسم میں کہاں کہاں نشان ہے اور کہاں کہاں صاف ہے، یہ کون جانتا ہے؟ ماں باپ جانتے ہیں۔ ماں باپ سے بہتر بچوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایسے وہ یہودی عالم ہمارے رسول کے بارے میں جانتے ہیں، پھر بھی وہ چند اشرفیوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے، چند درہم اور دنانیر کی وجہ سے وہ لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں اور الٹی پلٹی باتیں بتاتے ہیں، ان آیتوں کو ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور چھپا کر ان کو گمراہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے اس دور میں بھی کچھ خطیب ایسے ہیں جو اپنی مسجد اپنے منبروں سے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، شان رسول کی جب بات آتی ہے تو آیتوں سے آگے گزر جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ دوزخ میں جلانے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ گرفت کرنے والا ہے، اللہ سانپ بچھو سے ڈنک مروانے والا ہے قبر میں، اللہ دردناک
چہرے والے فرشتوں کو بھیجنے والا ہے۔ بندہ سوچتا ہے ہمارا رب بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ کے اندر سے الرحمن الرحیم نکال کے، اللہ اللہ، بسم اللہ کے اندر سے الرحمن الرحیم نکال دے۔ تیرا مطالعہ ناقص ہے، تیرا مطالعہ، تیرا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رب کی پہچان بس یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ میرا رب تو رحمان ہے، میرا رب تو رحیم ہے، میرا رب تو کریم ہے، میرا رب تو ودود ہے۔ وہ ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیتا ہے، وہ چوروں کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہ تائبین کو مخلصین اور ولی کامل بنا دیتا ہے۔ تیرا گزر شاید کی وہ کیسے قبرستان سے ہوا ہے جہاں پہ منافق اور گنہگار دفن ہے۔ ایک بار تو مومنین کی قبروں سے گزر کے دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا اس کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اس کی عطائیں ہو رہی ہے، اس کا کرم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کا آدھا رخ مت پیش کر ان یہودی مولویوں کی طرح، بلکہ بن تو عاشق رسول، نائب رسول اور علماء حق بن کر لوگوں کو پیغام حق سنا۔ اپنے رب کا تعارف آدھا ادھورا مت کروا، پورا کروا، کیونکہ رب کہتا ہے محبوب پہلے میرے بارے میں خوشخبریاں سنائے، لوگوں کو جنت بتائے، لوگوں کو رحمت سے آشنا کروائے، تاکہ لوگ مجھ سے دور نہ جائیں، مجھ سے قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اے کتابیوں ہوش میں آ جاؤ، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں ہم بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، ابو داؤد پڑھاتے ہیں، سنن ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، طبرانی پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، جلالین پڑھاتے ہیں، اور بہت ساری فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ پورے سال پڑھتے پڑھاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گئے، تو پھر بھی مدرسے نے کہا اور خدمت کیجیے اور خدمت کیجیے۔ لیکن کہتے کیا ہیں کہ رسول تو بس اللہ نے بھیجا تھا اپنا پیغام دے کر، ان کا کام تھا پہنچا دینا، اب بس یہی پڑھا 60 سال تک، یہی پڑھا۔ آپ دیکھیں شان رسول، اللہ اللہ، شان رسول دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ابے قسمت کے کتنے دھنی ہو، کیا کہنے، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات تھی، تم حرام کھاتے تھے، ماں باپ کو ذلیل کرتے تھے، بچیوں کو درگور کرتے تھے، حرام اور حلال میں امتیاز نہیں تھا، تم انسان نہیں تھے۔ یہ آئے تو تمہیں انسان بنا دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو کچھ تم کتابوں میں، کتاب من الکتاب، کتاب میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے یہ سب کچھ بتا دیں گے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کتاب میں سے کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے کتابیوں کتاب میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے یہ سب کچھ بتا دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے۔ اب ہم سوچنے لگے کتاب تو ملک میں ہے، کتاب تو ملک کے اندر شہر میں ہے، شہر کے اندر محلہ ہے، محلے کے اندر روم ہے، محلے کے اندر گھر ہے، مکان ہے، گھر کے اندر ایک روم ہے، ایک کوٹھری ہے، کوٹھری کے اندر صندوق ہے، صندوق کے اندر کتاب ہے، اور کتاب جزدان کے اندر ہے، جزدان کے اندر کاغذ ہے، کاغذ کے اندر تحریر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا انداز۔ اور اللہ کہتا ہے میرا رسول وہاں سے کتاب میں جو کچھ تو چھپا رہا ہے وہ بتائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پڑھ کے مولوی بنے، اللہ نے پڑھا کے انہیں ساری کائنات کا عالم بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کتاب بند کر اور گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا ان کے پاس جا، ایک بار ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جا۔ ایسے کریم ہیں یہ، ایسے رحیم ہیں یہ کہ سارے تیرے
पिछले गुनाहों को मुझसे माफ करवा देंगे। बेशक वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, महबूब अपने लोगों की बख्शिश करवा लीजिए। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुछ लोग कहेंगे बख्शिश के साथ साथ हम अल्लाह को भी पाना चाहते हैं, तो वो आपके पास चले आए, आप बीच में हाथ उठा देंगे तो मैं बख्शिश के साथ साथ खुद अपने आप को भी उनको दे दूंगा। सुभान अल्लाह लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, मैं उनकी तौबा भी कबूल करूंगा और रहम भी फरमाऊंगा। क्या पता चला रसूल और नबी वो है कि किताब बंद रहेगी, किताब छिपी रहेगी, लेकिन उनके पास इल्म मौजूद है, सब जानते हैं वो। अब जब बात खत्म हो गई, आए किताबियों होश में आओ, बताओ जितने फिरके वजूद में आए किसने फितना फैलाया? किताबियों ने। बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या फिरका चलाएंगे? वाह, वो दुकान चला लें यही बहुत। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह इनसे कहता है या अहलल किताब, सारी किताब का भूत यहाँ निकाला जाएगा। हाय 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 हाय, नखरा कर लो, अपने मौलवियों का हाथ चूमते हो और रसूल की चादर चूमने की बात आए तो हराम कहते हो। इंसाफ करो, इंसाफ। अभी भी इस जमीन पर इंसाफ की जरूरत है। अगर तुम कलमा पढ़ने वाले हो, अगर कुरान पढ़ने वाले हो तो इंसाफ करो। अगर तुम अपने आलिमे दीन का एहतराम करते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे हाथ चूमो, पैर चूमो, सर चूमो, टोपी चूमो, कुर्ता चूमो, सब चूमो, लेकिन जो लायके एहतराम है उसकी तौहीन मत करो, उससे इनकार मत करो। क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कह दिया इनका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र इनका जिक्र है, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत इनकी मोहब्बत है, तो इससे दूर मत जाओ। अब होश में आओ। ईमान नूर, कुरान नूर, दीन नूर, इस्लाम नूर। अब ये नूर जो सबको रोशनी देने वाला है, जिसकी वजह से कुरान इस पर उतरा, दीन इससे पहचाना गया, इस ईमान इससे जाना गया, तो अब ये कौन है? तो कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नबी की आमद, साहब की आमद, यासीर की आमद, नारे तकबीर। बहुत उम्दा बयान, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर है, हमारा नबी नूर है ना। अच्छा पता है मदीना मुनव्वरा, क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या लिखते हैं लोग? मदीना मुनव्वरा, और हुजूर को नूर ना माने तो कैसा मुनव्वरा? क्या बात है, वाह 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 वाह। हर पोस्टर में देखो मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा। पता चला ये जो मुनव्वरा है ये नूर से मुनव्वरा। बेशक, हुजूर की शान बशर बशर कहने में नहीं, हुजूर की शान नूर नूर कहने में। अल्लाह अल्लाह, जो लफ्ज जिसको जेब देता वही लफ्ज इस्तेमाल करना इंसानियत। बेशक। आपकी मस्जिद में एक साहब नमाज पढ़ाते हैं, उनका नाम है, लेकिन सब क्या बोलते हैं? इमाम साहब। बोले भाई पीछे वाले बोले इमाम साहब। क्या बोलते हैं? नाम लेना जेब नहीं दे, इसलिए क्या बोलते हैं? इमाम साहब। आपके वालिद का नाम है, क्या बात है, वाह। तो नाम लेना बेटे को जेब नहीं देता, सबका नाम होता है। तो बशर बशर कहने में इज्जत नहीं, नूर नूर कहने में इज्जत। बेशक। तो कुरान मजीद पूरी पढ़ें, पूरी किताब अल्लाह ने उतारी है, समझ समझ कर पढ़ें, सीख सीख कर पढ़ें। आधा अधूरा चाहे सुन्नी पढ़ें, चाहे देवबंदी, वहाबी, शिया, जो भी फिरके के लोग हैं सब पढ़ें, समझ समझ कर पढ़ें।
جس دن ہم قرآن پڑھنے لگیں گے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم سوچ لیتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں. ہم اپنی سوچ کو قرآن پر حاوی کریں، بلکہ قرآن پڑھیں پھر سوچ بنائیں. بے شک پہلے ہم بن جاتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہے نا یہ بات. پہلے ہم کسی گروپ میں چلے جاتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اپنے حساب سے چلاتے ہیں. تو قرآن اپنے حساب سے نہ چلائیں بلکہ قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو چلائیں. پھر جو عقیدہ بنے جو نکلے وہی نورانی عرفانی ایمانی عقیدہ ہے، ورنہ سارے ایسے عقیدے باطل ہیں، فاسد ہیں. ان کی ہمارے مولوی صاحب ان کے مولوی صاحب یہ جھگڑا چھوڑے اور جو اصل عقیدہ ہے اس پر آئے، اس پر آئے ٹکے ثابت ہو. پھر فروز حشر یہاں بھی نور یہاں بھی نور، نور ہی نور. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس محفل کو قبول فرمائے. اور 10 منٹ اور بول دیجیے. اچھا اصل میں کہہ رہا محفل جمی، وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ ہل نہیں رہے تو اسی لیے لگ رہا ہے یہ لوگ فریز ہو گئے. جمے نہ بلکہ ہلتے رہیں، ورنہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ چلے گا. زور سے بولیں یا رسول اللہ. قرآن مجید قرآن حمید میں بس 5 منٹ اور سنیں حسب فرمائش. جیسے نعت خان لوگ کہتے ہیں نا فرمائش کوئی شے، تو حسب فرمائش بس 5 منٹ اور سنیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ اسلام کے لیے صدر سینہ کو کھول دیتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. جس کا سینہ کھلا ہے وہی بولے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ جس کا سینہ جس کا صدر اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا. اب کہتے ہیں ارے فلاں تو مسلمان نہیں ہوتا، فلاں تو مسلمان نہیں ہو رہا ہے. آپ کا کام ہے سمجھا دینا، سینہ کھولنا اس کا کام. بے شک سینہ کھولنا اس کا کام. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہو جاتا ہے. جس کے سینے میں اسلام آ جائے، اسلام کے لیے سینہ اللہ کھول دیتا. اللہ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس میں نور ڈال دیتا ہے. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ کہتا ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، سخت ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ملتا ہے. واہ 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 واہ. اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ملتا ہے اور عبادات کرنے سے ثواب ملتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرض نماز ادا کرنے سے فرضیت کا بوجھ اتر جاتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. تو اب اس میں ان عبادتوں میں یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بندہ حاضر بھی ہو. کیا بات ہوتا ہے نماز میں لیکن غائب رہتا ہے. بے شک. تو اس لیے سب کا حاضر رہنا ضروری نہیں. جو بندے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کر رہا تھا، اذکرکم، اب میں تمہیں یاد کروں گا. لوگ تمہارے خلاف فتویٰ دیں گے، لوگ تمہارے خلاف تحریک چلائیں گے، اس کے نام پر ذکر نہیں ہونا چاہیے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم محلے کو مٹا دیں گے. مگر وہ کہتا ہے بس بہت ہو گیا، اب کوئی نہ بس روک سکتا ہے نہ ٹرین
سکتا ہے، نہ گاڑیاں روک سکتا ہے، نہ پلین روک سکتا ہے۔ کیوں پروردگار؟ وہ کہتا ہے اس لیے اذکرکم، پہلے اس نے مجھے یاد کیا، اب میں اسے یاد کر رہا ہوں، اب میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا ذکر نماز ہے۔ بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے، نماز گھیر دیتی ہے، بے حیائی اور بری باتیں قریب نہیں آتی۔ امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا حضور بعض لوگ ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جس کی نماز ہوتی ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا، اور اللہ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا میرا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا میرا ذکر نماز ہے۔ اور اسلام کے لیے اللہ سینہ کھول دیتا اور کہتا ہے اس کے رب کی جانب سے اس کے سینے میں نور آ جاتا، نور آ جاتا، اور جس کے سینے میں دل سخت ہو جائے پھر اللہ کا ذکر اس سینے میں نہیں آتا۔ بے شک جس دل میں اللہ کا ذکر آ جائے، زبان میں نرمی، نگاہوں میں حیا، عادت میں اخلاق، کردار میں نظافت، شفافت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو ہم تو یہ سوچ کر آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ سارے لوگ میرے اپنے، سارے لوگ میرے اپنے ہیں، ہم سب اپنے رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہاں فلاں فرقے کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں فرقے کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم بس یہ سوچتے ہیں یہ سب ہمارے رسول کی نسبت سے اپنے، یہ سب ہمارے رسول کی نسبت سے اپنے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بتا دیجئے، اور اگر ہم آپ سے کچھ خطا ہو جائے تو ہم بتا دیں، لیکن ہم سب حضور کی نسبت سے اپنے، کیونکہ جب قبر میں جائیں گے نہ دوست آئیں گے نہ یار آئیں گے تو احمد مختار آئیں گے تو احمد مختار آئیں گے تو احمد مختار، اور قبر سے جب نکلیں گے وہاں پر عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، تو مقام محمود پر ہمارے رسول ہوں گے، ہمارے نبی ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے ان قریب محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب تک تو مسکرا نہیں دے گا تب تک میں دیتا رہوں گا، آخری امتی کو بھی تو بخشوا نہ دے تب تک میں دیتا رہوں گا۔ اب دینے والا کہہ رہا ہے اور بخشوانے والے راضی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں حساب لینے والے؟ کیا بات ہے۔ ہمارا کام ہے بس جو بخشوانے والے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں، بخشش اپنی ہو جائے۔ حساب کتاب کرنے بیٹھو گے پھنس جاؤ گے، مت کرو حساب۔ اور اوروں کا حساب کرنا منع ہے تو تم نبی کا حساب کرنے بیٹھے، اپنا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو، کتنی خطائیں کتنی غلطیاں ہم نے کی ہیں انہیں ختم کرو اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچے امتی بن جاؤ، درود پڑھو۔ ارے وہ نبی جو پیدائش سے لے کر وصال تک امتی 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 امتی، اب نبی کہہ دے نبی 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 تو امتی کے نبی کے کہنے پر امتی امتی جائز، کیا بات، اور امتی کہے نبی 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 تو کیسے ناجائز؟ یہ تو امتی اور نبی کا رشتہ ہے، اور اس رشتے سے کوئی اور رشتہ بڑا اللہ نے بنایا نہیں۔ ماں باپ کو اہمیت اسی رشتے کی وجہ سے، کعبہ کو اہمیت اسی رشتے کی وجہ سے، دین اور اسلام کو اہمیت اسی رشتے کی وجہ سے۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے تلاش کرنے والوں غاروں میں، صحراؤں میں اور ریگزاروں میں سنو محبوب، جب میرا بندہ ہو، کس کا بندہ؟ میرا بندہ، اور آپ سے مانگنے آئے، آپ سے پوچھے میرے بارے میں، جب میرا بندہ ہے تو کس کے بارے میں پوچھے گا؟
کس کے بارے میں؟ میرے ہی بارے میں۔ اللہ کا بندہ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ اللہ ہی کے بارے میں۔ یہی نا، یہی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا بندہ اے میرے محبوب میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں جب آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قریب، رب بہت قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ جتنے میرے بندے ہیں وہ مصطفیٰ سے قریب ہو جائیں، جتنے مصطفیٰ سے قریب ہوں گے وہی میرے خاص بندے ہوں گے۔ تو اللہ کے بندے جتنے ہیں اللہ چاہتا ہے وہ کسی اور سے قریب نہیں، میرے مصطفیٰ سے قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسا نور ہے، اگر اس سے دور ہو تو کوئی نور سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر اس نور سے دور تو بندہ ہو گیا مجبور۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ جتنے اس کے بندے ہیں وہ ہو جائیں قریب حضور کے، کیونکہ یہ حضور ایسے نور ہیں کہ انہی کے نور میں کتاب نظر آتی ہے، ایمان سمجھ میں آتا ہے، اسلام سمجھ میں آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی قربت بھی اسی نور کی وجہ سے حاصل ہو۔ اب ہمیں لگتا ہے 5 منٹ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی سماعت کو، بیٹھنے کو، حاضری کو قبول فرمائے۔ اور جلسہ ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اب کچھ اپنے اندر بدلاؤ نہ لے آئیں، آگے والے بھی نہ بدلیں، پیچھے والے بھی نہ بدلیں۔ تو یہ جلسہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا کچھ تو نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ ابھی جلسہ ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیج کے علاوہ 3 4 5 لوگ ہیں داڑھی والے، اور سب بغیر داڑھی۔ بتاؤ یہ داڑھی رکھنا بھی کوئی عیب کی بات ہے؟ یہ حضور کی سنت، بے شک اس کی سنت ہے۔ جن کا میلاد ہے، جن کا آپ جلوس نکالیں تو ان کی سنت آپ نہیں اپنائیں گے تو اور کون اپنائے گا؟ تو اس لیے دوستوں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ ڈریں نہ، ہاتھ اٹھوانا نہیں ہے، بس آپ دل میں یہ عہد کر لیں کہ آپ اس سنت کو رکھیں گے اور درود روزانہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اللہ نے درود اسی لیے رکھا ہے کہ جو نبی پر درود بھیجے گا میں نبی کے ذریعے اپنی قربت اپنے بندوں تک عطا کروں گا۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔